السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 کے جو نیو بک آئے 2025 میں اس کی جو اردو کی غزل نمبر 1 ہے اس کی تشریح ہم آج کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو غزل ہے وہ اردو کی جو جدید شاعر ہے جسے اردو کی جدید شاعر کہا جاتا ہے، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے لکھا ہے۔ تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کی جو پہلی اشعار ہے اس کو دیکھیں گے۔ پہلی اشعار ہے: بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں شب اور و روز جو ہے وہ دو متضاد الفاظ ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں شب اور روز کا استعمال کر کے شعر کی حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ تشریح ہے: غالب کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیات ان کی جدت پسندی ہے۔ بیان اور اسلوب کی جدت ان کی پہچان ہے۔ انہوں نے منفرد لب و لہجہ اختیار کیا اور اپنے مختصر سے دیوان میں معنی و مفاہیم کا خزانہ بھر دیا۔ اسی جدت خیال کو بیان کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ میری نظر میں دنیا بچوں کا کھلونا یعنی بچوں کے کھیلنے کی جگہ سے زیادہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آگے دن رات تماشا ہو رہا ہے، یعنی میں دنیا کے حادثات کو محض بچوں کا کھیل سمجھتا ہوں اور اس سے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور محض رات دن کا تماشا جانتا ہوں۔ یعنی سائنس نے جو رموز حل کیے ہیں، دنیا نے جو ترقی کر لی ہے، اس سے بڑے راز سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے تو دنیا کائنات کے معاملات ایک کھیل بن کر رہ گئے ہیں۔ غالب کی شاعری میں معنی کی مختلف سطحیں موجود ہیں۔ ان کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جن کی فلسفانہ، سیاسی اور شخصی تفسیر ہم بیک وقت کر سکتے ہیں۔ یہ شعر بھی اسی فلسفیانہ خیال کا عکاس ہے۔ اس میں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے حقائق کو بڑے سادہ انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے: ایک کھیل ہے او رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تشریح ہے: غالب انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ اس کے بنیادی معاملات و مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کی ان گہن گہتیوں کو سلجھا دیتے ہیں، انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں اور نظام کائنات میں اسے کوئی آسمانوں پر اڑاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو دور جدید کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں انہوں نے دو تلمیحات کے ذریعے سے انسانی زندگی کے اسرار کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تخت سلیمان جو ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس کو محض ایک کھیل تصور کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ میرے نزدیک محض ایک معمولی سی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یعنی دنیا اور اہل دنیا کے کمالات میری نظر میں ہیچ ہے۔ اصل میں غالب کا شعور آگاہی کے اس درجے پر ہے جو انسانی زندگی کی حقیقت کو سمجھ چکا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے تغیر و تبدل نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، لیکن میری نظر میں یہ سب بے وقت ہے، کیونکہ میں ان سب کی حقیقت کو سمجھتا ہوں۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور،
جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ تشریح ہے، مرزا غالب کا یہ شعر ان کے فلسفیانہ انداز فکر اور وجودیات کے گہرے شعور کا عکاس ہے۔ اس شعر میں غالب نے دنیا اور اشیاء کی حقیقت پر سوال اٹھاتے ہوئے وہم اور حقیقت کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز محض ایک نام ہے، اس کی کوئی حقیقت و وجودیت نہیں۔ غالب کے نزدیک دنیا کی صورتیں صرف لفاظی اور تصورات ہیں۔ دنیا کی جو ظاہری شکلیں ہیں وہ مجھے صرف نام کی حد تک قابل قبول ہے، کیونکہ ان کی حقیقی وجود مشکوک ہے۔ میرے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ محض وہم اور خیال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اشیاء کی وجودیت در حقیقت ایک قریب نظر ہے، کیونکہ ان کا وجود ہمارے ادراک اور وہم پر منحصر ہے۔ غالب کے نزدیک انسان کا اپنے مشاہدات پر اعتبار ہی در حقیقت وہم ہے۔ یہ شعر ان کے اس فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ حقیقی وجود صرف ذات الہی ہے، باقی سب کچھ فانی اور نام کے سوا کچھ نہیں۔